بولیے نا سبحان اللہ۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا حدیث پاک میں ذکر فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل کی سواری کر لی۔ کس کی سواری کر لی بولیے؟ بیل کی سواری کر لی۔ تو وہ بیل جس کے اوپر بیٹھا تھا وہ شخص، ہمارے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص نے بیل کی سواری کر لی تو وہ بیل کہہ رہا ہے تم کیسا بیوقوف ہے، میں تو اور کس کام کے لیے ہوں، دوسرے کام کے لیے ہوں، میری سواری تم نے کر لیا۔ سواری کے لیے اونٹ ہے، گائے، اونٹ ہے، کچر ہے، گدھے ہے، دیگر جانور ہے۔ اللہ وہ شخص کہنے لگا بہت تعجب کی بات ہے کہ بیل مجھ سے بات کر رہا ہے۔ کیا کہا بولیے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیل جب بات کیا اس شخص سے تو وہ شخص جو بیل کے اوپر سوار تھا وہ کہنے لگا تعجب کی بات ہے کہ جس پر میں سوار ہوں یہ بیل مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو بیل نے کہا تعجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس سے بڑا تعجب کی بات تمہیں کہہ دوں۔ وہ شخص کہنے لگا بولو۔ تو اس بیل نے کہا اس سے بڑھ کر تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مدینے میں نبیوں کا سردار آ چکا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ مدینے میں مصطفیٰ آ چکے ہیں اور تم ابھی تک ان کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، سبحان اللہ۔ تم نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی پتہ یہ چلا کہ جانور اللہ کے حکم سے بات کر سکتے ہیں، بات کرتے ہیں، اللہ نے گویائی دی ہے۔ بہرحال وہ شخص دوڑتا ہوا اب کہاں گیا؟ مدینہ پہنچا۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائے میرے مصطفیٰ غیب کا رسول ہے، بولیے سبحان اللہ۔ غیب جانتے ہیں، اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ عالم ازل سے صبح قیامت تک جتنا جو کچھ ہوا ہے، قیامت تک جو کچھ ہوگا، کون جہنم میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا، یہ سارے علوم میرے رب نے اپنے قلم سے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ علم غیب مصطفیٰ کو دیے۔ جب وہ شخص دوڑتا ہوا شہر مدینہ پہنچا، دربار مصطفیٰ میں پہنچا، میرے رسول نے مسکرایا اور فرمایا آؤ آؤ، مجھے معلوم ہے تمہیں کس نے بتا دیا ہے، تمہیں کس نے بھیجا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، اللہ کی گرامی جنگ کے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے، میرے غوث اعظم کی شان ہے۔ میرے غوث بغداد میں بیٹھ کر کے لوح محفوظ بھی دیکھ لیتے ہیں اور پوری کائنات میں کون آپ کا چاہنے والا، کون کہاں پکار رہا ہے، غوث اعظم بغداد سے دیکھ لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب مصطفیٰ کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مختار کونین ہے، مختار کل ہے، آپ تو غیب کا علم جانتے ہیں، اللہ نے علم غیب اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ہم لوگ بچوں کی چھٹیاری مناتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم لوگ چھٹیاری مناتے ہیں، اور یہی سنی سبحان اللہ ہر مہینے کی 6 تاریخ کو غریب نواز کی چھٹی مناتا ہے، سبحان اللہ۔ اور 11ویں شریف سال بھر تو مناتے ہیں، آج 11ویں شریف کی 25 تاریخ ہے، پورا مہینہ پروگرام ہانسی مارا میں چلا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہانسی مارا میں کیا ہے، پوری دنیا میں غوث اعظم کے نذر و نیاز کرتے ہیں لوگ، سنی سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں غوث اعظم کی تاریخ مناتا ہے، سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں غوث اعظم کی نسبت سے نذر و نیاز کرتے ہیں، اور غوث اعظم کے ماننے والے تو ایسے ہیں ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو غوث اعظم کی نیاز دلاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ذات گرامی اور 12ویں شریف جو تاریخ ہوتی ہے مہینے کی 12 تاریخ ہوتی ہے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ نسبت جو ہے 12ویں شریف مناتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ سنی کے کارنامے ہیں، سبحان اللہ، سنی کے کارنامے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ ولیوں کے نام پر نسبتاً مرتے ہیں، سبحان اللہ۔ انہیں سنی کو معلوم ہے، سنیوں کو اس بات کا اندازہ ہے، ہمارا یقیناً وہ نبی کے صدقے میں شہیدان کربلا کے صدقے میں جنت ملے گی، لیکن اللہ نے ولیوں کی خانقاہ میں جنت کو تیار رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اجمیر جاؤ، اجمیر میں جنتی دروازہ لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ جنتی دروازہ ہے، جنتی دروازے کی حقیقت میں بتا دیتا ہوں، بتا چکا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا، بول دیجیے نا سبحان اللہ۔ یہ کب سے حضور ولی نواز کے زمانے سے نہیں ہے، حضرت بختیار کاکی کے زمانے سے بھی نہیں ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کے زمانے سے بھی نہیں ہے،
یہ حضرت محبوب الہی کے وقت سے ہے. بولیے سبحان اللہ. محبوب الہی بڑی شان کے مالک ہے. اولیاء کرام اپنی کتابوں میں لکھے ہیں پوری دنیا کے ولیوں میں تو ہی محبوب ہے. بولیے نا سبحان اللہ. محبوب اور محب کا میں بتا دیتا ہوں مطلب. محب کسے کہتے ہیں اور محبوب کسے کہتے ہیں؟ اولیاء کرام لکھتے ہیں پوری دنیا کے ولیوں میں تو ہی محبوب ہے، باقی سب محب ہے. سبحان اللہ. سب محب ٹھہرے. ہاں محب اور محبوب کا مطلب کیا ہے؟ محب اور محبوب کا مطلب یہ ہے جو اللہ سے محبت کرے. جو اللہ سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. جو ولی اللہ سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں. تو تمام دنیا کے اولیاء جتنے اولیاء اعظام ہے، اولیاء کرام ہے، اللہ کے ولی ہیں، سب کے سب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ محب ٹھہرے. اور ان ولیوں کے طبقہ میں جن ولی سے خدا محبت کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے اسے محبوب کہتے ہیں. سبحان اللہ. خدا جن سے محبت کرے، رب سے جو محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، اور خدا جس ولی سے محبت کرے اسے محبوب کہتے ہیں. سبحان اللہ. دو ہی ولی ہیں جو محبوب ہے. ایک محبوب یزدانی غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی ہے. سبحان اللہ. اور دوسرے محبوب الہی نظامت الاولیاء ہے. سبحان اللہ. بتائیے ہم لوگ دلی کو یاد کرتے ہیں، دلی میں سامان بہت ملتا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے ارے وہاں کیا ہے، ایسے ولیوں کے در ہے. سبحان اللہ. وہاں محبوب الہی کا در ہے. سبحان اللہ. ہر ولی بعد میں ولی بنتا ہے، پہلے محبوب الہی کی بارگاہ میں جاتا ہے. سبحان اللہ. یہی تو وجہ ہے آج کسی علاقے سے پوچھ لیجیے، چاہے بہار کا ہو، چاہے بنگال کا ہو، چاہے ہنسی مراٹھواڑ کا علاقہ ہو، اجمیر بعد میں جاتا ہے، پہلے محبوب الہی نظامت الاولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ابھی تو آ رہا ہے، فائنل لٹکا ہوا ہے، دیوانے مچل رہے ہیں، تیاریاں چل رہی ہے. ماشاء اللہ. یہ سب کے سب پہلے کہاں جائیں گے؟ ولیوں کی بارگاہ میں ہوتا ہوا پہلے جائیں گے دلی. سبحان اللہ. دلی کو دلی کی نظر سے ہم نہیں دیکھتے ہیں، دلی کو ہم محبوب الہی کی نظر سے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی محبوب الہی. بولیے نا سبحان اللہ. وہی نظامت حضرت نظامت الاولیاء محبوب الہی ہے. فرماتے ہیں در خواجہ میں پوچھا، اندر روزے کے اندر پوچھا، میں فاتحہ دے رہا تھا، فاتحہ دینے کے بعد میں گوشے میں بیٹھ گیا. میں نے گوشے میں بیٹھ کر کے مراقبے میں بیٹھ گیا. مراقبہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں، نام ہی نہیں سنے. مراقبہ کہتے ہیں اسے آنکھیں بند کر کے ہے نا اپنے شیخ کے تصور میں گم ہو جانا. بولیے سبحان اللہ. جس سے آپ مرید ہیں تصور میں آپ بس انہی کے کھو جائیں گے. آپ کھونے کے بعد جو ہے جب آپ اپنے شیخ کامل اپنے پیر و مرشید کے تصور میں، سنیے نا مزہ آئے گا، اپنے شیخ کامل اپنے پیر کے تصور میں جب آپ کھو جائیں گے تو پھر آپ کا آگے راستہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے شیخ کامل کا کرم اتنا ہو جائے مراقبہ میں بیٹھے اپنے گھر کے اندر مسجد کے کسی کونے میں اپنے شیخ کو تصور کر کے، اور اگر آپ کا کامل شیخ ہے ان کا فیضان و کرم ہو گیا تو قسم خدا کی اسی مراقبے کے اندر آپ کو اپنی جگہ سے مدینہ نظر آئے گا. سبحان اللہ. مدینہ نظر آئے گا. مراقبے میں حضرت محبوب الہی بیٹھے ہیں. سرکار محبوب الہی بیٹھے ہیں مراقبے کے اندر. فرماتے ہیں مراقبے کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، جب میری آنکھیں کھلی عالم بیداری میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے. سبحان اللہ. کہاں؟ روضہ خواجہ میں، حضور غریب نواز کے روضے کے اندر. سبحان اللہ. مزار اقدس حضور غریب نواز کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور حضرت مولا علی بھی ہے. بولیے سبحان اللہ. حضرت امام حسن بھی ہے، حضرت امام حسین بھی ہے، اور وہاں سے نکل رہے ہیں، مزار پاک کے اندر سے نکل رہے ہیں، اور چلتے چلتے ادھر سے جا رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں. آپ سمجھ جائیں گے اس دروازے سے جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسن سن لو، اے حسین سن لو، من مرہ
من بعدی فآمنا، اے حسن سنو، اے حسین سنو، جس راستے سے ہم گزر رہے ہیں اب ہمارے بعد جو بھی اس راستے سے گزرے گا وہ جہنم کی آگ سے بچا رہے گا، بچا رہے گا۔ محبوب الہی نے اس راستے کا نام، اس دروازے کا نام عام نہیں رکھا ہے بلکہ جنتی دروازہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ، یہ جنتی دروازہ ہے، جبھی تو ہاں جہنم کی آگ سے بچا رہے گا۔ بولیے نا سبحان اللہ، اس لیے جنتی دروازہ رکھ دیا۔ آج کا وہاں بھی سوال کرتا ہے، ہاں یہ منہ اور مسور کی دال، آتا جاتا کچھ نہیں، عقل کے اندھے ہیں، ہاں عقل سے پیدل ہے، اور کہتا ہے اجمیر میں جنتی دروازہ، اجمیر میں جنتی دروازہ، انہیں کتنا کھلتا ہے بتائیے۔ ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بڑے علماء صلحاء نے، اولیاء کرام نے جواب دیا ہے، نادان تم بات کرتے ہو، سوال کرتا ہے آج کا وہابی دیوبندی غیر مقلد بدعقیدہ، کہاں جنت ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے نیچے، عرش جنت کی چھت ہے، تو ساتوں آسمان کا سفر ہزاروں سال کا ہے۔ کتنے سال کا ہے؟ ہزاروں سال کا۔ یہ نہیں کہ آسمان کو اٹھا دیا، اللہ نے یہ طاقت دی ہے، علماء نے مصطفیٰ اور ہمارے چشمان کو، ہماری آنکھوں کو اللہ نے بنائی دی ہے۔ ہم جو ہے اربوں خرب جو میل کا راستہ ہے اللہ نے بنائی دی ہے، ہم آنکھوں کو اٹھا لیتے ہیں اور پہلا آسمان دیکھ لیتے ہیں۔ بولیے نا سبحان اللہ، یہاں نہیں ہے، بہت دور ہے، پہلا آسمان بہت دور ہے، اور ساتواں آسمان کا سفر ہزاروں سال کا ہے، اور اس کے اوپر عرش ہے، عرش جنت کی چھت ہے، ہاں اور عرش کے نیچے جنت ہے۔ ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، اللہ نے جب جنت کا مالک میرے رب نے مصطفیٰ کو بنایا، سبحان اللہ، مالک جنت میرے مصطفیٰ ہے۔ بات میں کہہ رہا تھا، آپ بدعقیدہ کہتا ہے کہاں جنت ہے اور اس کا دروازہ اجمیر میں کیسے؟ تو دیواروں نے جواب دیا، ارے نادان، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو دیوانہ جواب دیتا ہے، نادان سمجھتا نہیں، اجمیر میں جنتی دروازہ نہیں ہو سکتا۔ ارے جس رب نے اپنے قدرت کاملہ سے پیارے نبی کے صدقے میں ایمان والوں کے لیے ماں کے قدموں میں پوری جنت کو ڈال دیا ہے، پوری جنت کو ڈال دیا ہے، وہ پروردگار وہ جنت کا دروازہ اجمیر میں کیوں نہیں لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اجمیر میں کیوں نہیں لگا سکتا ہے؟ اس لیے سنی جاتا ہے حضور غریب نواز کے در پہ تو تمنا کرتا ہے ہر دروازے سے گزریں گے، بازار میں گزریں گے، ہر گلی میں چلیں گے، کیونکہ سنی کو معلوم ہے اجمیر کے ہر گلیوں میں، اجمیر کے ہر گلی میں، ہر بازار میں جہاں دیکھو وہاں انہیں میرے حضور سرکار ہندل ولی کا جلوہ نظر آتا ہے، غریب نواز کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس لیے اجمیر جاتا ہے، ہم اجمیر کو اس لیے جاتے ہیں، وہاں آلے نبی ہے، سبحان اللہ، اولاد علی ہے، حضرت فاطمہ بنت رسول کی اولاد پاک ہے، سبحان اللہ۔ اجمیر کے معلّہ کو اس شان سے دیکھتے ہیں، وہاں جنتی دروازہ ہے، جنتی دروازہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات کو دوہرا دیتا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے، اسی بات کو دوہرا دیتا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے کہا تھا، حضرات گرامی، یہ آپ لوگ کے اندھے دیکھیے، جب کوئی سنی وہاں سے آتا ہے تو اس کے بدن کو سونگتا کیا کرتا ہے؟ بولیے، جنتی دروازے ہو گیا ہے، جنت کی خوشبو لے کے آئے۔ علامہ حشمت علی قادری ظاہر ان سے کہا، بہت مزہ آتا ہے مشکل سے بیان میں، یہاں کا مہاراج نہا رہا ہے، بولیے نا سبحان اللہ، سب سمجھدار بیٹھے، علم والے بیٹھے، سبحان اللہ، بولیے نا جھوم کے سبحان اللہ، ہاں نظرانہ مت دیجیے، بولیے نا سبحان اللہ۔ ہاں جب جلسے اور کانفرنس میں یہ نکات بیان کرتا ہوں الحمدللہ، حقیقت بڑے بڑے عالم مفتی بھی نعرہ لگاتے ہیں۔ اس معاملے میں دیکھیں مولانا حشمت علی قادری، مولانا حشمت علی قادری سے سوال ہو رہا تھا، پورے ورلڈ کے بڑے مناظر تھے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، سبحان اللہ، علم کے پہاڑ، وہاں بھی ان کے نام سے گھبراتا تھا، یہاں سے نہیں، ہند سے لے کر کے نائٹ تک پوری دنیا کی وہابیت گھبراتی تھی، جن کی ذات سے اتنے بڑے جگہ داری تھے، سبحان اللہ، مل گئے بڑے وہاں پہ، ہاں دلی کے بڑے فارم ہے، کہا کیا نام ہے؟ کہا مجھے حشمت علی قادری کہتے ہیں۔ اچھا گھر کہاں ہے؟ کہا پیلی بھی میرا گھر ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ کہا سارے پوچھ رہے ہو، میرا نام حشمت علی قادری ہے، ہاں پیلی بھی میرا مکان ہے، اور جہنم اور وہابی دیوبندیوں کو جہنم پہنچانا میرا کام ہے۔ آپ نے یہ فرمایا۔ کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا اجمیر شریف سے۔ اجمیر تو اجمیر کا شریف کب سے ہو گیا؟ کب سے شریف ہو گیا؟ بولیے سبحان اللہ۔ تمہارے یہاں کوئی شریف نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں بہت سارے شریف ہیں، سبحان اللہ۔ کہتا ہم نے تو سنا دنیا میں دو ہی شریف ہے، مکہ شریف اور قرآن شریف،
اور کوئی شریف نہیں. کہا تمہارے یہاں کوئی شریف پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شرافت کہاں دیتا ہے؟ ہاں شریف لوگوں کو پیدا کہاں کرتا ہے؟ ولیوں کی بارگاہ میں، ولیوں کے گھر میں. بولیے سبحان اللہ. حضرات کرام، بہرحال میں بات کو طویل اور طوالت میں نہیں جاتے ہوئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت علامہ حشمت علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے در و فر کے مالک تھے. ان کے چہرے میں اتنا دبدبا تھا، روح و دبدبا تھا ہاں کہ عام آدمی تو ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء ان سے بات نہیں کرتے تھے. اور وہاں بھی دیوبندیوں کا تو پسینہ چھوٹ جاتا تھا جس علاقے میں جاتے تھے. حضرات گرامی، تو ان سے پلیٹ فارم کے اندر کہا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اجمیر شریف سے ٹھٹا کر دیا، اجمیر گھر سے شریف ہو گیا. تو ہم نے سنا ہوا جنتی دروازہ ہے. آپ بے شک بولیے نا سبحان اللہ. کیا تو پھر آپ دروازے سے آپ آئے، گزر کے آئے، گھس کے آئے؟ کہاں؟ تو وہ بتائیے کتنے احمق الحمقاء ہے، یعنی بیوقوفوں کا سب سے بڑا بیوقوف. جب کہا حضرت علامہ حشمت علی قادری نے میں جنتی دروازہ سے گزر کے آ رہا ہوں، تو وہابی کے جتنے علماء تھے سب ناک لگا کے انہیں سننے لگے. کیا کر رہا ہے؟ ہم لوگ جنت کی خوشبو سن رہے ہیں. ابھی آپ جنت سے آئے ہیں، ہاں جنتی دروازہ سے، تو خوشبو لے رہے ہیں. کہا نادان، پھر آپ جلال میں آ گئے. فرمایا نادان یہ کہاں پڑا ہے؟ کہا حضور کی حدیث ہے کہ جنتیوں کو جنت کے راستے سے جو گزرے گا جنت کے دروازے سے، تو جنتیوں کو جنت کی خوشبو آئے گی. لہذا ہم بول رہے ہیں، خوشبو سن رہے ہیں. آپ جنت سے آ رہے ہیں نا، جنتی دروازہ سے گزر ہو کے آ رہے ہیں، تو ہم سن رہے ہیں کہ آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی کہ نہیں. آپ نے برجستہ فرمایا نادان، ارے نادان، حدیث کا آدھا ٹکڑا پڑا ہے، پوری حدیث نہیں پڑھا ہے. حدیث میں میرے حضور نے فرمایا جنتیوں کے جسم سے خوشبو آئے گی. یہ خوشبو کس کے لیے ہے؟ یہ جنتیوں کے لیے ہے. اللہ نے تم جیسے جہنمیوں پر جنت کی خوشبو کو حرام کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ مولانا حشمت علی قادری کا جواب تھا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمارا کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. مدینہ بہت دور ہے، جب ہم مدینہ نہیں جا سکتے تو ولیوں کی بارگاہ کا وسیلہ لیتے ہیں. سبحان اللہ. ہم گنہگاروں کے لیے تو نظر آتا ہے. قسم خدا کی اگر ہم اجمیر جاتے ہیں، وہاں تصور کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے آقا کرم کر دو، یہاں سے حاضری مدینے کی ہو جائے. سبحان اللہ. آج آنے نبی کے در پہ ہماری حاضری ہے. حسنی حسینی سید ہے، میرے غوث اعظمی حسنی حسینی سید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا وسیع ہمارے لیے کافی ہم گنہگاروں کے لیے کہ آج یہاں کھڑے ہیں. حضور غریب نماز کی بارگاہ میں ہے. آل نبی کے صدقے میں انشاءاللہ رسول اللہ کے در تک رسائی ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ہمارا اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور اولیاء کرام سے ہمیں اسلام بھی ملا ہے. اولیاء کرام سے اسلام کے رسول ملے ہیں. ان کے جدوجہد کے بعد اسلام ہم تک آیا ہے. حضور غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام کے گلستان کو کیسے ہموار کیا، تیار کیا اس گارڈن کو، ہاں گلستان کو. سبحان اللہ. تو آج الحمدللہ ہم تو خوب مزے لے رہے ہیں اور قیامت تک مزے لیتے رہیں گے. حضرات گرامی کہتے ہیں نا سبحان اللہ. اس لیے کہ ہم لوگ ایسے نہیں آئے، ایسے کلمہ نہیں پڑھے. میرے سرکار حضور غریب نواز نے کلمہ پڑھا کر کے اعلیٰ حضرت کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ. کلمہ پڑھا دیا. ہاں میرے چاہنے والے، ہاں امام احمد رضا کا اشارہ کر دیا حضور غریب نواز نے. کلمہ مجھے پڑھا دیا. ہاں کلمہ پڑھا کر کے میں نے مسلمان کر دیا. اب ان دیوانوں کو مضبوط کرنا احمد رضا تمہارا کام ہے. سبحان اللہ. ہاں کلمہ پڑھایا میرے غریب نواز نے، حوالے کر دیا حضور اعلیٰ حضرت کے. سبحان اللہ. سرکار اعلیٰ حضرت نے ہم سب کو جو ہے نبی کا غلام بنا دیا. بولیے سبحان اللہ. ہمیں تیار کر دیا. سبحان اللہ. ولیوں سے محبت جو آج ہمارے سینوں میں ہے، ولیوں کی محبت کٹ کٹ کے جو سنیوں کے سینے میں بھری ہوئی ہے، یہ فیضان ہے بریلی کا. سبحان اللہ. یہ فیضان ہے بریلی کا. سبحان اللہ. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے نقشے پا ہے راہ نجات. یا رسول اللہ تیرے غلاموں کی نقشے پا ہے راہ نجات. وہ کیا بہت سکی، چلیے سراغ لے کے چلے. اللہ رب العزت اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مبارک محفل کو اپنی بارگاہ کرم شرف قبول عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ والسلام.